الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وقال تعالیٰ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ محترم حاضرین، یہ گزشتہ ہفتہ ہمارے سامنے ایک اصول، سلفی اصول یا قرآن و حدیث کے اصول کہیے کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو گمراہ کن فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ دین کے لوگوں کی دینی زندگی کے قائم دائم رہنے کے لیے اور دنیا کی سعادت آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری بھی ہے، اور اسے ہم اسلام کے اس فریضے کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعبیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اہل علم نے اس کو اسلام کا قطب اعظم کہا۔ ابو حامد غزالی وغیرہ نے کہا کہ یہ قطب اعظم ہے اور دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جب تک سماج اور معاشرے میں، امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا رہے گا، امت زندہ رہے گی۔ اور نہی عن المنکر خاص طور سے اس میں اگر کسی سماج، معاشرے اور اجتماعی ڈھانچے میں اس فریضے سے لوگ رک جائیں یا وہ کام کرنا بند کر دیا جائے، شرک ہو، بدعت ہو، معاصی اور گناہ ہو، اور لوگ روک ٹوک نہ کریں، اپنی طاقت کے مطابق اسے روکنے کی کوشش نہ کریں، تو تب اللہ کا اصول ہے، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں اس بات پر شاہد ہیں کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمثیل، مثال یاد کیجئے بخاری کی روایت میں کہ کشتی میں کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے ہیں، نیچے والے یہ سوچیں کہ ہم پانی یا کسی ضرورت کے لیے اوپر جائیں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اپنے پانی کی ضرورت کے لیے کشتی کے نچلے حصے میں، جو پیندہ ہم کہتے ہیں، نچلے حصے میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں، اوپر والوں کو یہ بات معلوم ہو، اوپر والے ان کو اس کام سے نہ روکیں اور انہوں نے سوراخ کر لیا، سوراخ کرنے کے بعد کشتی میں پانی بھرے گا، کشتی ڈوبے گی تو صرف وہ لوگ نہیں ڈوبیں گے جنہوں نے سوراخ کیا ہے، بلکہ وہ بھی لپیٹے میں آئیں گے، غرقاب ہوں گے جو اوپر ہیں، جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو سماج اور معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی کشتی سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گویا کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، اور جب ان کے گناہوں کی وجہ سے سماج پر اللہ کا عذاب نافذ ہوگا تو اس میں اچھے برے دونوں لپٹ آئیں گے۔ ایسا حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو ہم کو ہدایت دی ہے، اس میں ایک فریضے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی ہے اہل علم کو اور وہ لوگ جو دین کی آگاہی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کریں۔ اس ضمن میں گزشتہ ہفتہ کافی مواد گزر چکا، اور یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی ابھی حمد و صلات کے بعد، اسی پر گزشتہ درس کا اختتام ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 53 ہے کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کے ساتھ آزمائش کی، یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آزمایا، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے۔ اہؤلاء من اللہ علینا من بینہم، من اللہ علیہم، علینا نہیں علیہم، علیہم من بیننا، کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے بیچ میں۔ تو اللہ نے کہا الیس اللہ اعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے جن پر احسان کیا اس پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو دیا، ان کو علم دیا، وحی دی، نبی بنایا، ہمارے بیچ میں، مطلب تعجب کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ شکر والے کون ہیں اور کون کس رحمت کا مستحق ہے؟ یہ کیا اللہ سے زیادہ یہ جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے کہ کون کس نعمت کا مستحق ہے؟ یہاں ہر نعمت کے بارے میں یہ غور کرنا چاہیے۔ ایک آدمی، اگر ہم لوگ آپس میں بھی اگر کسی سے کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر حسد کرتے ہیں تو گویا اللہ سے اعتراض کر رہے ہیں
کہ تو نے اس کو دولت دی، خوبصورتی دی، نام دیا، اقتدار دیا، فلاں چیز دی، اگر کوئی بھی کسی بھی اللہ کی دی، جو کسی کے پاس ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس پر حسد کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تو نے اس کو دیا وہ مستحق نہیں تھا، تو اللہ کو آپ سے پوچھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے کہ کس کو کیا دے۔ خیر یہ ضمناً میں نے بیان کیا، یہاں اس تناظر میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ نے جیسے مال و اسباب میں اونچ نیچ رکھی ہے، ایسے ہی صلاحیتوں میں، علم میں بھی اللہ نے کسی کو نوازا ہے، کوئی محروم ہے، تو جو اہل علم ہیں وہ ان لوگوں کو تعلیم دیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کا فریضہ ہے۔ اب جو جاہل ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو بتائیں گے، تو اللہ تبارک زجاج نے کہا کہ اب یہاں اس آیت کی روشنی میں تفسیر ہے کہ اللہ نے کس طرح ایک کو دوسرے کے لیے، ہمارے سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، بہت غور سے یہ سنیے، یہ جو دلیلیں پچھلے ہفتے سے چل رہی ہیں، ابھی آ رہی ہیں اور آگے دو چار آئیں گی، اس کے مجموعی مضمون کو غور پر غور کریں گے آپ تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم جہاں جس حالت میں ہیں، ہمارے گرد و پیش میں جو لوگ بھی ہیں سب ایک دوسرے کے لیے امتحان اور آزمائش ہیں، گھر میں ہو، سماج میں ہو، معاشرے میں ہو، جہاں بھی، امیر غریب کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، امیر غریب کے لیے، غریب امیر کے لیے، طاقتور کمزور کے لیے، کمزور طاقتور، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ کیسے؟ زجاج نے کہا کہ جب کوئی مالدار شخص دیکھتا ہے کہ کمزور انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسلام لانے سے باز آ جاتا ہے کہ ارے یہ تو چھوٹے لوگ ایمان لا رہے ہیں، میں کیوں لاؤں، اور اپنے کفر پر باقی رہتا ہے یہ کہہ کر کہ کیا میں اسلام لا کر اسی کی طرح ہو جاؤں، یہ جو چھوٹے اور غریب لوگ ہیں، یا یہ کہ وہ کیسے اسلام لانے میں مجھ سے سبقت لے گیا، وہ آگے بڑھ گیا تو ہم کیوں لائیں۔ اور بعض کے لیے اس طور پر فتنہ ہے، مثال کے طور پر ایک فقیر کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں اس مالدار کی طرح ہو گیا، یہ مالدار ہے میں غریب ہوں تو اس مالدار کی طرح اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، اور کمزور کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں اس طاقتور کی طرح ہو گیا، ایک بیمار کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں صحت مند کی طرح ہو گیا، اور کفار نے کہا، ایسے غور کیجئے، ایک آدمی کو ایک نعمت ملی ہے، دوسرے کو وہ نہیں ملی ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے، یا دوسرے معنی میں اپنی حالت پر ناشکری اور بے صبری، ایک آدمی مالدار ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، ناشکرہ ہے، ایک آدمی غریب ہے اس پر قناعت نہیں کرتا، بے صبرہ ہے، تو دونوں صورتوں میں دونوں ایسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اور اللہ کی یہ آزمائش ہے، کسی کو مال دے کر امتحان لے رہا ہے، کسی کو مال سے محروم کر کے، کسی کو کوئی نعمت دے کر امتحان لے رہا ہے، کسی کو محروم کر کے، تو اب دونوں صورتوں میں بندہ اگر وہ کردار اور وہ موقف اختیار نہیں کرتا جو اللہ نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، تو وہ اللہ کی آزمائش میں یعنی فتنے میں ناکامیاب ہو رہا ہے۔ اور کفار نے کہا، جیسا کہ اللہ نے خود نقل فرمایا ہے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ یہاں تک کہ ہمیں اسی جیسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، یعنی رسول کو جیسے وحی اللہ نے دی ہے، فرشتہ اس کے پاس بھیجا ہے اور اس کو معجزات یا دلائل جو بھی دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، رسولوں کو جس طرح نعمتیں دی اگر ہم کو دی جائے گی تب ہم ایمان لائیں گے، یہ کافروں کا کہنا ہے۔ قرآن نے نقل کیا، مقاتل کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو فقراء مہاجرین کے ذریعے آزمایا گیا، یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو اونچا سردار بڑا سمجھتے تھے، جو جیسے کہ بلال، یہ فقراء مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت بلال، حضرت خباب، صہیب، ابو ذر، ابن مسعود اور عمار رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کرام کمزور لوگ تھے، کوئی اس میں سے غلام ہے، کوئی چرواہا ہے، ایسے کمزور اور غریب لوگ۔ کفار قریش کہتے تھے کہ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، یہ پہلے ہمارے ہی غلام تھے، ہمارے ماتحت تھے، انہی کے بارے میں اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ بعض واقعات بھی ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سرداران قریش نے یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کے پاس کیسے آئیں، آپ کے پاس تو یہ کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اپنے پاس سے نہ بھگاؤ، کہ آپ یہ چھوٹے ہیں، کمزور ہیں سماجی اعتبار سے، یہ ان سے بہت اونچے ہیں اس لیے کہ اہل ایمان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سرداران قریش سے آپ
گفتگو کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دعوتی گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے آ کے درمیان میں نابینا تھے، روکا ٹوکا، آپ کو ناگوار لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ رویہ ناگوار لگا، اور قرآن اتار دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پڑھیے وہ. تو یہ ان کی نگاہ میں سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ ان کی آزمائش ہے. وہ ایمان لائے ہیں اس لیے نہیں لا رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں موجود ہیں اس لیے اس مجلس میں جانا اپنے لیے عار اور بے عزتی سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں آیت نازل کی، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، جب وہ ایمان لائے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے تو تم اس کا مذاق اڑاتے تھے، تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑا کے ٹھٹا اڑاتے تھے. بے شک میں نے انہیں آج اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا تھا، تم نے مذاق اڑایا، ظلم کیا، انہوں نے صبر کیا تو یہ جزا دی ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے. ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو تمہاری ہنسی ٹھٹا تمہارے لیے عذاب بنے گی، اور ان کا صبر جو تمہارے عمل پر انہوں نے اختیار کیا تھا وہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث. یہ دیکھیے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہاں دیکھیے کہ یہ جو حق اور باطل کی مستقل آویزش اور کشمکش چلتی رہتی ہے دنیا میں، اور میں اکثر کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کبھی کبھی اس سے بعض مسلمان بھی بددل ہوتے ہیں، جو بددل ہو کے شریعت پر، اللہ پر، دینی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے یہ تو وہی بات کرتے ہیں، توحید کی تقوی کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کا آج حال کیا ہے، اور یہ باتیں کرتے ہیں. انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت اور کامیابی کا راز بتایا ہے. ہاں، کتنے مضامین، کتنی آیتیں ہیں کہ اگر صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کو لاجیکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے، غور کریں گے تو لاجیکل بھی سمجھ میں آئے گا، اور نہ بھی آئے تو اللہ کا فرمان ہے. اور تاریخی اعتبار سے ہم نے ایسے بہت سے ثبوت دیکھے ہیں کہ جو سچے پکے مسلمان ہوئے ان کو اللہ نے دنیا میں عزت دی. بڑے بڑے دشمنان نے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، کوششیں کی، حملے کیے، سازشیں کی، اللہ نے ناکام بنایا انہیں. تو یہ ایک دوسرے کی آزمائش ہیں. تو آج بھی اگر مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کئی اعتبار سے جائزہ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو کردار ہے دینی معاملے، دینی اعتبار سے ہمارا عقائد، ہمارے اعمال، روش، موقف، منہج کیا ہے، اللہ سے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہمیں بنانے والا ہے یا اللہ کے عذاب کا. ہاں، یہ آزمائش ہے ہماری. اب یہ جو مستقل مسلمانوں پر تکلیفوں کا ماحول نظر آتا ہے، یہ حقیقت میں جو ظالم ہے ان کی بھی آزمائش ہے، ان کا بھی نامہ اعمال پورا ہو رہا ہے، ٹھکانہ طے ہو رہا ہے آخرت میں اور اللہ کے پاس. اور جو مسلمان ہیں، کمزور ہے، مظلوم ہے، بے بس ہیں، ان کے کردار کی بنیاد پر ان کا بھی معاملہ طے ہو رہا ہے اللہ کے پاس کہ وہ کس مقام، ٹھکانے، اجر و ثواب کے اور بدلے کے مستحق ہے. ہاں، وہی بات یہاں یہ بیان کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں اچھا بدلہ دیا، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ ہم نے تمہارے بعض کے لیے یعنی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے. یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک دوسرے پر زیادتی ہو رہی ہے یا ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھ رہے ہو تو جو چھوٹا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، پا رہا ہے، وہ صبر کرتا ہے کیا. زجاج کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ آزمائش پر صبر کر سکتے ہو، سوالیہ نشان، کیونکہ تم جانتے ہو کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہاں پر فتنے کو صبر سے جوڑ دیا ہے. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فتنے کو صبر سے جوڑ دیا ہے. ہاں، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا، گھر بار کو دین کے لیے اللہ واسطے چھوڑا، اس کے بعد کے فتنے میں ڈالے گئے، فتنے میں مبتلا ہوئے کہ اگر تم مسلمان رہو گے تو ہم
تم کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، گھر میں رہنے نہیں دیں گے، ایسا کر، یہ حالات تنگ سے تنگ تر کرتے چلے گئے. تو اب اپنا دین بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا. غور کیجئے، ہم لوگ بار بار بولتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے. سب چیز اس کے لیے قربان کی جائے گی. اس کے بعد کے فتنے میں ڈالے گئے. پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. انہوں نے امتحان میں ڈالا تو اب انہوں نے وطن چھوڑا، اور پھر وطن چھوڑنے کے بعد جب جہاں جیسی قربانی کی ضرورت پڑی، جہاد میں صرف ہتھیار سے مقابلہ آرائی نہیں ہے، بلکہ حالات کا ہر طریقے سے مقابلہ. زبان سے بھی اگر آپ کسی بدعتی سے، بدعت سے، غلط سے لڑتے ہیں تو یہ جہاد باللسان ہے، زبان سے جہاد ہے. آپ اپنے آپ کی برائی سے کو روکنے کے لیے لڑتے ہیں تو یہ اپنے آپ سے جہاد ہے. تو اللہ کی شریعت کا دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آدمی جو کوششیں، محنتیں کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، سب جہاد کے وسیع مفہوم میں شامل ہے. چنانچہ فتنے کے وقت صبر سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. یہ آج ہمارے یہاں بہت اہمیت کی حامل تعلیم ہے. یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں مسلمان کب تک صبر کریں گے؟ جب تک صبر کے حالات ہیں، جب تک ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں شریعت کی تعلیم صبر کرنا ہے، اس وقت تک وہی کریں گے. چاہے 950 سال ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی جو میں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ اور ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں حالات کے تبدیل کرنے کے. کیا ہم کوئی پابندی لگائیں کہ اتنے گھنٹے اور اتنے دن جو ہے صبر کرنا ہے، پھر اس کے بعد سب بے صبر ہو جانا ہے؟ نہیں. حالات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ، بار بار یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، صبر اور بزدلی میں فرق ہے. ہاں، دونوں کو میں تمیز کی جائے گی. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم شریعت کے کو صبر کے معنی، صبر کا نام لے کر شریعت کو پامال کر دیں، فراموش کر دیں. شریعت پر عمل کیا جائے گا. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی چیز کے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں. اچھی طرح آج کل کچھ نوجوان جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں، عالم اسلام میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور پھر ایسے اقدامات کرواتے ہیں جو مسلمانوں کو، خود ان کو بھی فائدے سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ بھی انکار منکر کے اصولوں کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں علماء سلف و خلف میں کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکنے جائیں اور آپ کو یقین ہو کہ میں اس قدم کو جو اٹھانے جا رہا ہوں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اور اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کام کرنا دکھنے میں جو صحیح ہے، دکھنے میں صحیح کام ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس سے نقصان یقینی ہے، تو یہ کرنا حرام ہے. مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا. آج ہم کہیں توڑنے جائیں کیا ہوگا؟ اس سے شرک ختم ہوگا؟ بت پرستی سے رکیں گے، توبہ کریں گے؟ ایک بات یہ، ایک سوال. دوسرا یہ کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ چلیے ان کی بات چھوڑیے، غیر مسلموں کی بات. ہمارے شہروں میں آج کتنی پختہ قبریں ہیں، پکی قبریں. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیج کر جو ہے قبروں کو توڑوایا تھا، اور حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیجا تھا. سنت ہے، بالکل ثابت ہے. لیکن ہم اور آپ یہاں اپنے شہر مالیگاؤں میں اگر آج پختہ قبروں کو جو بھی مزارات ہیں، پکی قبریں ہیں، ان کو جا کے توڑیں تو کیا ہوگا؟ جو لوگ ان کے ماننے والی بدعقیدگی میں ان قبروں پر جا کے شرکی اعمال میں ملوث ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، کیا وہ اس سے رکیں گے؟ اور ہمارے توڑنے سے کیا معاملے کی اصلاح ہو جائے گی؟ تو مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس کے رد عمل میں جو اختلاف ہوگا، وہ جو جھگڑا، لڑائی، فتنہ اٹھے گا، وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا جو ابھی کے حالات ہیں. بس یہی حکومتوں کے سلسلے میں بھی اہل علم نے بیان کیا. امام احمد ہیں، سلف جتنے بھی ہیں، ان کے اقوال پڑھیے کہ اگر آپ ایک حکومت میں، مسلمان حکومت ہے، کوئی خامی دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے خلاف آپ باغیانہ تیور اٹھا کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ہاں، اور پھر حکومت والا تو کچلے گا طاقت کے ذریعے سے اسے، تو اب وہ طاقت کے ذریعے سے آپ کو کچل دے گا. یعنی آپ جو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصلاح حاصل نہیں ہوئی، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد جو پھیلا، جان کا، مال کا نقصان ہوگا، بہت سے لوگ جیل میں جائیں گے، بہت سے مارے جائیں گے، وہ الگ نقصان ہوگا. اس لیے وہ جو برائی بادشاہ کے اندر ہے، اگر اس کی اخلاقی یا کوئی برائی ہے،
تو وہ چھوٹی ہے اس برائی کے مقابلے میں جو آپ کے بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوگی. اس لیے اصول یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گوارا کر لیا جائے جب تک ہمارے پاس طاقت نہ ہو. ان اصولوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں اس ضمن میں وہ بات بھی آ رہی ہے. چنانچہ فتنے کے وقت صبر سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. اگر وہ صبر کر لے تو وہی فتنہ اور آزمائش اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اسے گناہوں سے چھانٹ کر کندن بنا دیتی ہے. جس طرح بھٹی سونے کی خباثت اور گندگی کو چھانٹ دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اسی طرح فتنہ جو ہے دلوں کے لیے بھٹی کی مانند ہے. اسی سے سچے اور جھوٹے کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں غزوہ احد جب ہوا تو اس پر جو اللہ کی ہدایات آئی ہے غزوہ احد کے بعد، اس میں یہی کہا کہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ جو سچے پکے مسلمان ہیں اور جو منافقین ہیں ان کے اندر تمیز ہو جائے، چھٹ جائیں. منافقین اپنے کردار سے مشکل کے وقت سامنے آ گئے کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، بہانے بازی کر کے محاذ کے پاس سے واپس لوٹ آئے. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی گئے تھے جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی، اور سچے مسلمان ڈٹے رہے. تو یہ آزمائشیں جو آتی ہے نا، اس سے تفریق ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والا کہہ رہے ہیں، تو حقیقت میں ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے پکے ہیں وہ فتنوں اور آزمائشوں کے موقع پر اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے کے لوگ تھے ان کو بھی آزمایا. سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت میں جان لے گا جو جھوٹے ہیں. یہ انہوں نے لفظی ترجمہ کیا کہ یا عالمنا جان لے گا، لیکن مفہوم اس کا یہ کرتے ہیں اہل علم و اہل تفسیر کہ اللہ ظاہر کر دے گا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہی ہے، پہلے سے جانتا ہے کون کیا کرنے والا ہے، تقدیر میں لکھ رکھا ہے. لیکن یہ جو یہاں کہا گیا کہ آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، تو اب یہ حجت پوری ہو رہی ہے کہ آپ کا ہمارا کسی کا عمل کیا ہے یہ ظاہر ہو جائے اور دلیل مکمل ہو جائے. اس طرح فتنہ لوگوں کو سچے جھوٹے، مومن کافر، اچھے برے میں تقسیم کر دیتا ہے. جو اس پر صبر کرتا ہے اس کے لیے فتنہ باعث رحمت ہوتا ہے. مصیبت میں جو صبر کرتا ہے مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ مزید بڑے فتنے میں واقع ہوتا ہے. فتنہ اور آزمائش دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہوتی ہے. آخرت کی بھی کچھ آزمائشیں ہیں، قبر میں جو منکر نکیر سوال کریں گے اسے بھی فتنہ کہا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون. دیکھیے فتنے سے یفتنون بنا ہے کہ یہ اس دن آگ پر یفتنون جو ہے تپائے جائیں گے، اس کو یفتنون سے تعبیر کیا گیا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اپنے جلنے کا مزہ چکھو. یہاں عذاب کو، جلنے کے مزہ کو فتنہ کہا. یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. فتنے کے لفظ کو یہاں ذکر کرنے کا ایک گویا یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ جو اہل عذاب جھیلیں گے یہ ان کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، اللہ کا ظلم نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے مزید کہا کہ فتنے کی دو قسمیں ہیں. میں نے اس کا یہ جو آگے بیان آ رہا ہے بار بار تذکرہ کیا ہے. جو لوگ مستقل درس میں یا خطبوں میں سنے ہیں اور بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور سے فتنے دو طریقے کے ہیں. علامہ ابن قیم یہی کہہ رہے ہیں، ایک شبہات کا، ایک شہوات کا. شبہات آدمی یہ ایسا نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں، اس فتنے سے جو گمراہی آتی ہے وہ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے. عقیدہ بگڑ گیا تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے. اور شہوتوں کے، خواہشات نفس کے فتنے، یعنی جیسے زنا ہے، جوا ہے، نشہ ہے، اس قسم کے جس میں انسان کے نفس کی خواہش اور لذت اس کو گناہ پر اکساتی ہے، ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے زیادہ تر آدمی کے اعمال، اخلاق بگڑتے ہیں، عقیدہ نہیں. اخلاق اور عمل کے بگڑنے سے آدمی کا ایمان کا درجہ کم ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے. اور شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اور بڑا کفر، بڑا نفاق اگر آ گیا تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو علامہ ابن قیم نے اسی کو بتایا کہ فتنے دو قسموں کے ہیں. شبہات کا فتنہ جو سب سے عظیم ہے، اور دوسرا شہوات کا فتنہ. بسا اوقات ایک ہی بندے میں دونوں فتنے موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دونوں میں سے کوئی ایک. شبہات کا فتنہ، اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر رہے ہیں، یہ بصیرت کی کمزوری اور قلت علم سے ہوتا ہے.
بہت، اب یہاں سے یہ آخری 1.5 صفحہ ہے انہوں نے جو لکھا، بہت غور سے سنیے، اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ہندوستان پاکستان میں، ہمارے یہاں ماحول میں دینداری کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے اس میں عقیدے کو وہ مقام دیا ہی نہیں گیا جو اس کا ہونا چاہیے، جو نبی کی دعوت میں ہم دیکھتے ہیں. انبیاء کرام ہمیشہ عقیدے سے شروع کرتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، دعوت کی شروعات عقیدے سے کرتے ہیں، تعلیم اور تربیت پہلے عقیدے پہ کرتے ہیں. عقیدہ مضبوط ہو گیا آدمی کی اصلاح آسان ہوتی ہے، اندر سے اصلاح ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں لوگ فضائل بتا کر اور عقیدے کو غیر اہم بتا کر شاخ ٹہنیوں اور پتیوں پر محنت کرتے ہیں. تو جڑ اگر خراب ہے تو آپ کتنی بھی پتیاں صاف کر لیں، درخت ٹھیک ٹھاک ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ عقیدے کو چھوڑ کے اعمال، نوافل، اذکار ان پہ محنت کرتے ہیں، وہ دل اور جڑ کی اصلاح کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے بارہا واقعہ سنایا ہے علامہ ابن تیمیہ والا، کہ انہوں نے وہ کچھ اہل تصوف کا ایک گروہ تھا، انہوں نے بتایا کہ بھائی فلاں گروہ تھا، ان سے مناظرے کے درمیان گفتگو میں زنا سے متعلق بات آئی، کچھ حدیثیں پیش کی. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو روایت تم نے پیش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو روایت آپ نے پیش کی وہ صحیح نہیں ہے. تو اسی ضمن میں انہوں نے یہ اپنا کارنامہ بتایا کہ کچھ لوگ ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، ہم نے ان پر محنت کی اور وہ اب مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے لگے. آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے پوچھا کہ یہ جو عقیدہ تم بیان کر رہے ہو، آپ نے مسجد میں جب لایا تو کیا وہ اسی عقیدے کے حامل ہیں جو آپ بیان کر رہے ہو؟ کہا ہاں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے کچھ تفصیل پوچھی. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ان سے پوچھنے کے بعد کہا، بہت اہم بات، بہت اہم بات. اور میں کہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ پڑھانے والا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ جو ڈاکہ ڈالتے تھے، جب ان کے اندر جو برائی تھی، بہت دھیان سے، ڈاکہ ڈالنے کی حالت میں جو ان کے اندر برائی تھی، وہ برائی کمتر تھی، ہلکی تھی. آج جس برائی میں تم لوگوں نے ان کو مبتلا کر دیا ہے، یہ برائی اس ڈکیتی کی برائی سے زیادہ بڑی ہے. کیونکہ یہ جو تم نے برائی میں ڈالا ہے یہ عقیدے کی خرابی ہے. اب وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں جس میں شرک ہے. یہ شرکیہ بدعت، وہ تمہارے وہ چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری سے زیادہ سنگین گناہ ہے. بہت دھیان سے سنیے، ہمارے ہاں لوگ زنا پہ، چوری پہ بھڑک جاتے ہیں، بھڑکنا بھی چاہیے، لیکن بدعت اور شرک پہ نہیں بھڑکتے جو اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. اور یہ بات جب علامہ ابن تیمیہ نے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کی تو ایسے ہی نہیں بیان کی، دلیل دی، اس کی دلیل دی. اور بارہا میں نے بیان کیا ہے. کیا دلیل دی؟ ایک مثال دی خوارج کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے کم سمجھو گے. بڑی فضیلت والی نماز، فضائل والی چیز ہے نا. نماز میں بہت شاندار نماز پڑھیں گے کہ ان کو دیکھ کے تم کو لگے گا ہماری نماز ان سے کمتر ہے، ان کی قرت سے ہماری قرت کمتر ہے. روزے میں وہ ہم سے آگے ہیں، ایسا لگے گا. یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں ہے. لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے. مل جائیں ان کو، اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ مل جائیں تو انہیں مار ڈالنا، مجھے مل جائیں تو عاد کی طرح انہیں تباہ کر دوں گا. خوارج کی جو صفات بیان کی اس میں سے ایک جگہ ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. بعض علماء نے اس کی تشریح کی کہ یہ جو جہنم کے کتے کیوں وہاں بھوکیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی وہ بھوکتے ہیں، اس کے اوپر تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا میں دیکھیے کتنے لوگ بھوکتے ہیں، خود جانتے نہیں ہیں. تو کہا کلاب یہ حدیث میں کہا گیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی تشریح. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے ان کی نماز اچھی ہے، قرات اچھی ہے، لیکن عقیدہ بگڑا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مار ڈالنا، اور دین سے نکلے ہوئے ہیں. نماز، اب آج میں پوچھتا ہوں، اکثر پوچھتا ہوں کہ آج اگر کسی کے سامنے، ہمارے آج کے نوجوان جو بڑے دیندار اور قابل بنتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جو بظاہر فضائل پہ عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیح، ذکر، اذکار، مسواک، یہ سب چیزیں کرتا ہے، لیکن قبر پہ بھی جاتا ہے، تو لوگ اس کو لائک کریں گے کہ یا ڈس لائک کریں گے؟ آج کی زبان میں ہمارا نوجوان تو لائک کرے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خوارج یہی کریں گے تو ان کو لائک نہیں کرنا، مار دینا، طاقت رہے گی تو. اس کے بالمقابل ایک صحابی عبداللہ الحمار، نشے کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کو لایا گیا، کوڑا مارا گیا، نشہ کرنے کی وجہ سے سزا دی گئی. ایک بار ہوا، پھر دوبارہ ہوا، دوسری تیسری مرتبہ جب آئے تو کسی صحابی نے ان پر لعنت بھیج دی
کہ ارے یہ کیسا آدمی ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے، نے کہا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. شراب پیا، سزا دی جا رہی ہے. شراب پینے پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب پیے ہیں تو تم ان کے خلاف اس طرح بات مت کرو، اللہ کی لعنت مت کرو. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت عقیدہ ہے، عقیدہ اچھا ہے تو عمل میں گڑبڑ ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا. برا مت بولو ان کو، لعنت مت بھیجو. نشہ کرنے والے پر اللہ کے رسول نے کہا لعنت مت بھیجو کیونکہ عقیدہ صحیح ہے. اچھی نماز، بہت اچھی نماز پڑھنے والوں کو کہا مل جائیں گے تو مار دینا کیونکہ عقیدہ خراب ہے. یہ فرق آج لوگ اچھے ماننے یا جانتے نہیں یا مانتے نہیں، اور جو جانتے مانتے ہیں بولنے کی ہمت نہیں کرتے کہ ارے یہ بولیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا. یہ شریعت ہے، اگر لوگوں کو برا لگ رہا ہے یہ بھی امتحان ہے. یہ جو فتنہ چل رہا ہے نا، امیر غریب کے لیے غریب، ہمارے سماج میں برائی ہو رہی ہے. ایک آدمی دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، بولتا نہیں ہے، یہ آزمائش میں، یہ فتنہ ہے. آزمائش ہے کہ آپ لوگوں کی ناراضگی کو بڑا سمجھتے ہو یا اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کو بڑا سمجھتے ہو. اور اگر لوگوں کی ناراضگی کو بڑا سمجھ کے برائی سے روکنا منع کرتے ہو، سود خور کو سود کھانے دے رہے ہو، اس کے یہاں دعوتوں میں جا رہے ہو، بدعت کرنے والے کی بدعت کو بدعت نہیں کہتے، شرک کرنے والے کو شرک نہیں کہتے، کہہ رہے اس سے اختلاف ہوگا. تو جب آپ ایسا اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ اور تبدیلی ہونے کو برداشت کر رہے ہو تو آپ پر جب کوئی حملہ کرے گا، کوئی آپ کے گھر پر بلڈوزر چلائے گا، آپ کے خلاف قانون بنائے گا تو اللہ کیوں بچائے؟ جب آپ اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے تو اللہ کو آپ کی پرواہ کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کے مضمون کی روشنی میں سوال کر رہا ہوں. جیسے اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی، ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کا مطلب سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اب سماج اور معاشرے میں بدعت خرافات ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں جو جیسا کرتا ہے کرنے دو، اختلاف میں مت پڑو. یہ دین نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر کے فریضے سے دوری ہے، یہ امتحان میں ناکامیابی ہے. یہ اللہ ایک دوسرے کے ذریعے آزما رہا ہے ہمیں. آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اس کو بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو. وہ بے نمازی بن کے گناہ کر رہا ہے، آپ نہ ٹوک کے گناہ گار بن رہے ہیں کیونکہ آپ پر ذمہ داری ہے بیٹے کی، بیوی کی. یہ آزمائش ہے. تو کہا یہ شبہات کا فتنہ یہ بصیرت کی کمزوری اور قلت علم سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. لوگ اپنے آپ کو علامہ دانشور سمجھتے ہوں لیکن دین عقیدے کے معاملے میں جہالت زیادہ ہے. بطور خاص جب اس کے ساتھ نیت میں بگاڑ اور نفس پرستی بھی جمع ہو جائے، ایک علم کی کمی ایک چیز اور اس کے بعد نیت کا خراب ہو جانا، آدمی کا اندر سے باطن سے اچھا نہ ہونا، یہ اس پر کریلے پر نیم چڑھا ہو جاتا ہے. اس وقت یہ فتنہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، جو من میں آیا وہ مانتے ہیں. قرآن حدیث کے مطابق اپنے دل کو نہیں بدلتے، اپنے خیالات کو تابع نہیں کرتے. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو قرآن حدیث کی وہ تعویل کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نفس پرستی لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے. اللہ کا ارشاد ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو. خلافت عرضی اللہ کے دین کی جو ہے تنفیذ کے کرنے والی بات، تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اب حق کہاں ہے؟ قرآن حدیث کا. اب اس کا لوگ معنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف حکومت. ایک میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں، وراثت اور ترکے کے معاملے میں جا کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ فیصلہ کرنے والے ہو گئے. صحیح اور غلط کسی بھی معاملے میں دو لوگوں کے بیچ میں آپ کر رہے ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے جج ہو گئے. تو حضرت داؤد نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو. میری سمجھ میں یہ آتا ہے، ہم فیصلہ کریں گے، جیسے ہمارے ہاں کچھ جاہل پنچ بولتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں آ رہا ہے ہم کریں گے، قرآن حدیث ہم نہیں جانتے، تم کو ماننا پڑے گا. ہاں، ایسے پنچوں کو پہلے نکال دینا چاہیے پنچایت سے کہ جاہل ہو. ہاں، اور ایسا بول کے تم اپنا جہنم کے راستے پہ چلنے والی بات کر رہے ہو، اللہ محفوظ رکھے. ہاں، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی.
یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اس فتنے کا انجام، یعنی شبہات کے فتنے کا انجام کفر اور نفاق ہوتا ہے۔ یہی فتنہ منافقوں اور اہل بدعت کا ہے۔ انہوں نے بدعات کی ایجاد دراصل شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو کر کی ہے۔ جو بدعتیں طرح طرح کی ہے نا، شبہ کے فتنے کے نتیجے میں ہے۔ انسان اس فتنے سے اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب وہ خالص رسول کی اتباع کرے اور اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور میں اسی کو نافذ کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اس سے نکلنا ہی اصل گمراہی ہے، شریعت کے دائرے سے، سنت سے نکلنا گمراہی ہے۔ لیکن اچھا، ہمارے ہاں عقیدے کے معاملے کو لوگ سنت سے باہر، یہ سنت بولتے ہیں نا تو لوگ نفل و سنت، نماز، مسواک کرنا، دائیں کروٹ سونا، انہی چیزوں کو سنت لیتے ہیں، یا اعمال سے متعلق جو ہے۔ آپ بیسیوں کتاب سلف کی، امام احمد بن حنبل، امام مروزی، اور بڑے بڑے امام خلال، عاصم، یہ محدثین ہیں، بڑے بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے، علامہ عاصم کی، علامہ خلال، ان کا نام ہے السنہ، کتاب السنہ۔ امام احمد کی کتاب ہے اصول السنہ۔ آج ہندوستان میں جب اس کتاب کا نام لیں گے تو اکثریت یہ سمجھے گی نام سن کے کہ اس میں حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب عقیدے کی ہے۔ عقیدے میں اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے یہ بیان کیا، اور عقیدے میں جو سنت سے ہٹا اس کی بدعت، عقیدے والی بدعت کفر اور نفاق لاتی ہے۔ تو سنت صرف ان چیزوں میں نہیں، سنت عقیدے میں بھی دیکھیے، اور اس کو ہمارے ہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں، میں چھوٹی ان کو اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر اہم ہے، اس معنی میں کہ جو عقیدے سے متعلق اور ایک عمل سے متعلق، تو جو عمل ہے وہ عقیدے کے مقابلے میں کم درجے کی ہے، اس معنی میں چھوٹی کہہ رہا ہوں، چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے شریعت کی۔ تو جو لوگ فرائض، نوافل اور مستحبات میں سنت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ عقیدے میں سنت کی بات کو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کو چھیڑو مت۔ اس سے کچھ لوگ مان رہے ہیں تو برا مانیں گے، اب یہیں آزمائش میں فیل ہو گئے۔ جب آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ یہ چیز بیان کرنے سے لوگ برا مان جائیں گے، تو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہو نا ہمیں طاقت نہیں ہے۔ نہی عن المنکر یہ انبیاء کا کام ہے، اور انبیاء نے کیا کبھی اپنا کام اس وجہ سے روکا کہ نمرود ناراض ہو جائے گا؟ حضرت ابراہیم نے روک دیا اپنا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیشکش کی تھی کفار مکہ نے، جو بولو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، ڈھیر سی دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، جس لڑکی سے کہو شادی کر دیتے ہیں، اپنی یہ دعوت مت دو، ہمارا دین رد مت کرو۔ مان لیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہ چلو میٹھی میٹھی باتیں کرے، جو آپ کو بھی اچھی لگے ان کو بھی اچھی لگے۔ تو لوگوں کو اچھی لگنے والی بات اگر دائی بیان کرنے لگا تو وہ دائی رہ ہی نہیں جاتا۔ وہ بات بیان کرنی چاہیے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے، لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے۔ ہاں، اس میں حکمت کا پہلو یہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو ابھی میں نے بتایا، کہ آپ کے پیش کرنے، بیان کرنے سے لوگوں کو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، یا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کوئی ایسا غلط طریقہ اختیار نہ کریں جو شریعت کے دائرے کے باہر ہو، یا جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو۔ اگر فائدے کی بجائے نقصان ہو تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا۔ اس آگے دیکھیے کہ انسان اس فتنے سے اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب وہ خالص الرسول کی اتباع کرے اور اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور میں اسی کو نافذ کرے۔ اس سے نکلنا ہی اصل گمراہی ہے۔ لیکن جو اتباع اور ہدایت پر جمع رہتا ہے وہ شبہات کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ ثابت قدمی نہیں پائی جاتی وہ اس میں کمی کے اعتبار سے فتنوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ فتنہ کبھی فاسد فہم سے پیدا ہوتا ہے، غلط فہم سے۔ بزرگوں کے بارے میں بہت، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ آگ میں کھیلتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، جب ایسے تھے تو ان سے مانگنے میں کیا غلطی ہے؟ فاسد خیال۔ اگر ایک شخص صاحب کرامت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ ہو گیا یا اللہ کی صفات اس میں آ گئی؟ ہمارے یہاں شرک کی دکان ایسے ہی بزرگوں کے سچے جھوٹے واقعات بیان کر کے چلائی جا رہی ہے کہ لوگ، یہ جو میں سوچتا تھا پہلے کہ لوگ قرآن حدیث سے زیادہ اتنی حکایتیں، بزرگوں کے واقعات، ارے وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، کیوں بیان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بزرگوں کی بزرگی کو مانا جائے گا شریعت کے دائرے میں، لیکن کرامت، معجزہ، جھوٹا سچا اور ایسے بیانات جو قرآن کی دلیلوں اور قرآن کی آیتوں کے بالکل خلاف ہے، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، ہمارے ہاں جو زور نہیں دیا جاتا،
تو جو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے. ہمارے یہاں بزرگان کی عظمت بتاتے ہوئے لوگ وہ چیز بزرگوں میں بتاتے ہیں کہ فلاں شیخ بھی جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے تھے, ان سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے, ان کو غوث کہا جا سکتا ہے. وہ تو حضرت جبرائیل کو بھی دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں, محتاج ہیں لوگ ان کے. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت صاحب کی تحریروں کا میں موجود ہے, جن کو ایک جماعت اعلیٰ حضرت کہتی ہے, جبکہ یہ صریح کفر اور شرک کی بات ہے. ابھی ہم نام لے کے اور یہ بیان کر لوگ ناراض ہو جائیں گے. بھائی آپ شرک کر کے اللہ کو غضب کو دعوت دے رہے ہو, اس سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ تم اپنے بتوں سے مجھے ڈرا رہے ہو, جبکہ یہ مخلوق ہے, اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اس کا حق دوسروں کو دے رہے ہو. یہ فتنہ کہ اس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے شبہات کے فتنے سے. ہاں, تو کہا یہ فتنہ کبھی فاسد فہم سے پیدا ہوتا ہے, غلط فہم کی وجہ سے, اور کبھی نقل کاذب سے, یعنی جھوٹی نقل, جھوٹی روایت, جھوٹی حدیث, جھوٹی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہے, وہ غصے میں آئے تو پہاڑ پھینک کے مارا, انہوں نے گھورا تو پہاڑ ہوا میں رک گیا. ہاں, یہ صحیح ہو یا غلط ہو, کیا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے ایک آدمی جو بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی طاقت, قوت اور صلاحیت اور صفت تھی؟ اگر کوئی معجزہ اور کرامت کسی سے صادر ہوا ہے اور ہوتا بھی ہے تو اہل سنت کا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. معجزہ صاحب معجزہ کی قدرت نہیں ہے, کرامت صاحب کرامت کی اپنی قدرت نہیں ہے, یہ اللہ کی مشیت اور قدرت پر منحصر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج کا سفر ہوا, قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اللہ کے رسول کی طاقت نہیں تھی, اللہ کی تھی جو لے گیا. قرآن نے کہا وہ تو بندے ہیں. اس لیے اس واقعے سے یا اس معجزے سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے تو ایسا سمجھ لے کہ وہ عبد سے معبود ہو گئے. نہیں, معبود اللہ ہے, وہ عبد ہی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, یا اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عبد کہا, رسول بھی نہیں کہا, نبی نہیں کہا, کوئی اور صفت نہیں کہا, عبد کہا, تاکہ دھوکہ نہ ہو لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ معجزے کی بنیاد پر آپ کو آپ کے دائرے سے بڑھا کر اللہ کی صفات سے متصف کوئی نہ کر دے. چنانچہ کبھی نقل کاذب سے ہوتا ہے اور کبھی ایسے ثابت شدہ حق سے جو اس پر مخفی رہ گیا ہو, یعنی جو سچائی حق ہے وہ آدمی کو معلوم نہیں ہے. اب اللہ کی عظمتیں لوگ نہیں جانتے, اس لیے دوسروں کو عظمتیں بانٹتے پھر رہے ہیں. اور کبھی فاسد مقصد اور نفس پرستی سے, یعنی آدمی کسی کو کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, غلط رہنمائی کرتا ہے اور آدمی بھٹک جاتا ہے. اور اس طرح وہ بصیرت میں اندھا پنی اور نیت میں بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے شبہات کے فتنے کی وجہ سے. فتنے کی دوسری قسم شہوات کا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں فتنوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا, کہ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے, تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. اللہ نے جو ان کو طاقت, قوت, دولت دی تھی, انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. یہ فائدہ اٹھانا دنیاوی لذتیں اختیار کرنا. جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے, اور تم نے فضول باتیں کی. خصم کا ترجمہ کیا, غور خوض اردو بولتے ہیں نا, خاضہ یخوض, گھسنا, داخل ہونا, ہاں, ہنسی ٹھٹھا اور مذاق اڑانا, کسی چیز کی گہرائی میں جانا. یہاں مذاق اڑانا, فضول باتیں کرنا مراد ہے. فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی. تو استمتاع, فائدہ اٹھانا حصے سے, یہ شہوات کا فتنے میں ہے, گناہ کرنا ہے. اور خوض, شریعت کا مذاق اڑانا, فضول باتیں کرنا, یہ شبہات کے فتنے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر دنیاوی شہوات اور باطل پرستوں کے ساتھ بیٹھ کر شبہات دونوں طرح کے فتنوں کا ذکر کیا ہے, جس میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا پرستی اور فضول اور باطل پرستوں کے ساتھ پڑھ کر کس طرح انسان اپنے دل اور دین دونوں کو بگاڑ لیتا ہے. کیونکہ دین میں فساد یا تو اعتقاد باطل سے آتا ہے یا علم صحیح کے خلاف عمل کرنے سے. کام کے جملے بڑے غور سے سننے والے ہیں, کیونکہ دین میں فساد, ہمارا دین بگڑتا ہے یا تو عقیدے کے بگڑنے سے, یا عمل کے بگڑنے سے. تو کہہ رہے ہیں
باطل عقیدے سے یا علم صحیح کے خلاف عمل کرنے سے، پہلے کا تعلق بدعات سے ہے جو عقیدے میں خرابی آتی ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق فسق و فجور سے ہے جو عمل سے میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ چنانچہ پہلا بگاڑ شبہات کی جہت سے آتا ہے اور دوسرا شہوات کی جہت سے۔ شبہات کی وجہ سے عقیدہ بگڑتا ہے، شہوات کی وجہ سے عمل بگڑتا ہے۔ اس لیے سلف کہتے تھے کہ دو طرح کے لوگوں سے دور رہو۔ پہلا نفس پرست بدعتی انسان جسے شبہات نے بدعات میں فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، جو مسلمہ عقائد ہے اس میں گمراہی کا شکار ہیں، وہ فتنے کا شکار ہے، ان سے دور رہو، سلف کہتے تھے۔ اور دوسرے دنیا پرست سے جسے دنیا نے اندھا بنا دیا، جو دنیا داری میں لگا ہے، موبائل میں لگا ہے، سیاست میں لگا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، اجر و ثواب کیا ملے گا، اس سے زیادہ آج ہمارے یہاں لوگوں کو اس کی فکر ہے کہ میئر کون بنے گا، وہ پارٹی کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ بن بھی گیا تو آپ کا کیا ہوگا، آپ سے کیا لینا دینا۔ آج دیکھیے ہماری بحثوں میں، ہمارے تعلقہ معاملات میں ہم کتنے ایسی چیزوں پر اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو دنیا اور آخرت میں مفید ہو، اور کتنے ایسے جو بالکل بیکار بکواس باتیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے ہمارا، اور ہم لوگ زیادہ نقصان والا کام کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مزید کہا کہ یہاں پر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کا تعلق شیطان سے ہے، کہ جس سے ایک عقل مند انسان ہی بچ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان شر کی جگہوں پر بعض خیر کی چیزوں کا لے کر آتا ہے۔ آخری بات، یہ 2 لائن بچی ہے۔ شیطان شر کی جگہ بظاہر خیر لاتا ہے اور آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی جو دعوت و تبلیغ کے نام پر جو لوگ گمراہی کے کام کر رہے ہیں، ابھی جیسے امریکہ کے یہودیوں کے جو ایجنٹ ہیں بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، تقریروں میں، اور وہ زیادہ ٹی وی چینل پہ ان کا پروگرام زیادہ آتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک چیز غور کیجئے، میں ابھی ایک جگہ میں نے کہا کہ ٹی وی چینل پہ جو لوگ بدعتی ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یورپ اور امریکہ کی تائید کرتے ہیں، آپ کو ٹی وی چینل پہ ان کی تقریر زیادہ دکھے گی، ڈیبیٹ میں وہ ان کو زیادہ بلایا جاتا ہے، ان کو لائک کرنے والے زیادہ دکھیں گے، اور ہمارا نوجوان اتنا مولوی صاحب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ بھی فتنہ ہی ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ ان کا منصوبہ بند پروگرام ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو جتنے بدعتی ہیں دنیا میں، یا حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، وہ جو گندگی ہے صرف وہی پیش نہیں کرتے، کچھ اچھی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، تو آدمی اس اچھی بات سے متاثر ہو کے اس کی غلط بات بھی قبول کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف اسی لیے بدعتیوں کی مجلس میں جانے سے منع کرتے تھے۔ ابھی مجھ سے ایک سفر میں ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی اگر ایک آدمی غلط ہے، غلط باتیں بیان کر رہا ہے، ڈاکٹر اسرار کا ذکر کیا انہوں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں، اب ان کی بہت سی باتیں اچھی ہیں، تو اب ان کی اچھی باتوں کو ہم سننے کے لیے اگر رکھیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ چلیے ابھی میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، سیدھا جواب دینے کی بجائے، کہ آپ اس کو سنتے ہیں، آپ کا بیٹا گھر میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ میرے ابا فلاں کو سن رہے ہیں، اب آپ کا انتقال ہو گیا، اور چونکہ میرے ابا سنتے تھے اس لیے بیٹا ان کو بہت عقیدت سے سنتا ہے۔ اب آپ ایک تمیز کر لے رہے ہو، کسی عالم سے پوچھ لے رہے ہو کہ اس کی یہ بات غلط ہے، آپ کا بیٹا یہ نہیں کر رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ اس شخصیت سے متاثر ہیں اور آنکھ بند کر کے اس کی صحیح کے ساتھ غلط باتیں بھی مانتے ہیں آپ کے بیٹے، تو اب ذمہ دار کون ہوا؟ اور یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ چھوٹی موٹے گناہ کی نہیں ہے، کفر اکبر، شرک اکبر کی ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کو حق کہہ رہے ہیں، قرآن سے ثابت بتا رہے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اہل علم نے کہا کہ دنیا میں اس سے بڑا کفر اور شرک ہے ہی نہیں کہ آدمی ہر انسان میں دنیا کی ہر چیز میں اللہ کو مانے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہی ہے، لا الہ الا اللہ کے بالکل خلاف ہے یہ، اور اسے قرآن سے ثابت کر رہا ہے وہ آدمی۔ تو اس سے بڑی، وہ کتنے بڑے بھی ہوں، اس سے بڑی جہالت کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سب سے بڑے باطل کو حق بتا رہے ہیں، قرآن سے بتا رہے ہیں، اب آپ اس کو پسند کر رہے ہو، ٹھیک ہے 10 باتیں وہ بہت اچھی کر رہے ہیں، ایک بات اگر ان نے ایسی کی جو عقیدے کو بگاڑ رہی ہے، ان 10 باتوں پر پانی پھیر دے، بلکہ آپ نے دوسروں سے 10 اچھی باتیں جو سیکھی ہے اس کو بھی بیکار کر دے گی۔ وہ اچھی طرح سمجھیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ شیطان بعض خیر کی چیزوں پر بھی لاتا ہے، ہاں، اور اسے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن انسان جب اس کے قریب جاتا ہے تو شیطان اسے شبہے میں ڈھکیل دیتا ہے کہ ایسی چیز ہے، ایسی آزمائش ہے کہ اس آزمائش کی
کہ چہرے مہرے کو، رنگ روپ کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ لاپرواہی کا شکار ہیں۔ دنیا میں ایک سبزی، ترکاری، ایک پھل، ایک برتن، کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو دنیا کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ اس میں پھنس بھی گئے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، پھنس جائیے اس میں، چل جائے گا۔ ہاں 10 روپے کی چیز 15 روپے میں لے لی، چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں دھوکہ کھا گئے، آپ نے یہاں پرکھے بغیر لوگوں کو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے تو اب اس کو مان لیا تو اس کی سب باتیں مان رہے ہیں، اس میں اگر پھنس گئے تو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سلسلے میں چوکنا بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیداری کے ذریعے سے ہمیں ہر قسم کی گمراہی، ہر فتنے میں کامیاب نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کے بدلے میں دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔